آئے ہیں. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج اسلامک یونیورسٹی کے اس سمپوزیم میں آ کر کے اور یہ دیکھ کر کے اتنی زیادہ خواتین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پر ہیں, ٹیچرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اس اہم ترین جو شعبہ جات ہیں ان میں ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان میں اور اس کا جو رول رہا ہے اس میں اس کی بہت اہمیت رہی ہے پاکستان کے سیاست کے ساتھ. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے جو ماڈرن دنیا ہے اس دنیا میں جو قوموں کی معیشتیں ہیں ان کو یونیورسٹیز نے شیپ اپ کیا ہے. یونیورسٹیز نے جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو, انڈسٹری کو, ٹیکنالوجی کو اکٹھا کر کے نئی معیشتوں کی بنیاد رکھی ہے. آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کو دیکھیے, اکیلی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے امریکہ کے اندر 500 ٹریلین کی جو معیشت ہے اس کو کھڑا کر دیا. آج جب ہم ایپل کو دیکھتے ہیں, آپ گوگل کو دیکھتے ہیں, اس کو ایپل کو دیکھتے ہیں اور واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں, یہ ساری اسٹینفورڈ کی بنائی ہوئی ایپس ہیں اور اسٹینفورڈ کے اسٹوڈنٹس نے ان ایپس کو ڈیولپ کیا. اسی طرح سے جو فیس بک ہے وہ ہارورڈ نے کریٹ کیا اور اس طرح کے جو مارک زکربرگ اور اس طرح کے جو بڑے برین ہیں وہ ہارورڈ نے پیدا کیے اور یونیورسٹیز نے ہی ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجیز کو کمرشلائز کر سکیں. سو the connection between the universities and the new technologies اور پھر کمرشلائزیشن, یہ جو ٹرائنگل ہے اس نے دنیا کو تبدیل کیا. اس نے میری نظر میں پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ, جس نے پاکستان کو ڈیفائن کرنا ہے, وہ پاکستان کی ایجوکیشن منسٹری ہے اور پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹری جس میں IT بھی اس کا ایک حصہ ہے وہ شامل ہے. یہ دو منسٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کے فیوچر کو بنانا ہے اور اس کو استوار کرنا ہے. ہم نے جب اپنا سفر شروع کیا پاکستان نے تو ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی, صرف پنجاب یونیورسٹی پورے پاکستان کی واحد یونیورسٹی تھی. آج ہمارے پاس 217 یونیورسٹیز ہیں اور اب یہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر تحصیل میں یونیورسٹی بنائیں, ہمیں اس سے رکنا چاہیے اور ہمیں کوالٹی آف یونیورسٹیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جب ہم یونیورسٹی بنائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ یونیورسٹی یہ کنٹریبیوٹ کرے گی پاکستان کے لیے. ایک جو اندھا دھند دوڑ لگ گئی ہے کہ ہر جگہ یونیورسٹی ہونی چاہیے, اس سے آپ دیکھیں پہلے ہم ایک یونیورسٹی تھی, اب 217 یونیورسٹیز ہیں, لیکن جو سٹینڈرڈ ہے آپ کا وہ نیچے چلا جاتا جائے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو اور وفاق میں بھی ایک پوری نیا تھیم ہمیں بنانا ہوگا کہ ہم آخر اپنی تعلیم کو چاہتے کیسے, ہم اس کو آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی معیشت کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بنیادی فیصلہ ہوگا اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو لے. میں فیصل آباد گیا, زرعی یونیورسٹی, اتنا زبردست کام وہاں پہ ہو رہا ہے, اتنی زبردست لیبارٹریز ہیں, لیکن ہماری ایگریکلچر فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑی جس طرح سے اس کو جڑنا چاہیے تھا. ایک تو خیر ماشاءاللہ ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کا وائس چانسلر کون ہے کون نہیں ہے. ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے اس کو رکھ لیں, دوسری کہتی ہے اس کو ہٹا دیں, تیسری کہتی ہے. عدالتوں کو یونیورسٹیز سے پرے رہنا چاہیے, لیٹ دا یونیورسٹیز ورک, اور ٹیکنالوجی سے بھی پرے رہنا چاہیے. یہ جو عدالتوں میں ہمارا تھوڑا سا یہ کام ہو گیا ہے کہ ہر کام ہم نے کرنا ہے, وہ تھوڑا ایک بڑا پرابلمٹک ہے اور اس کو لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک میکنزم کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ ان سے اعتراض ہو سکے یا کم از کم ایک میکنزم بنایا جا سکے جس میں ہم جلدی سلوشن کی طرف جو ہے وہ جا سکیں. ایک تو یہ یونیورسٹیز کا جو میکنزم ہے وہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. دوسرا ہے جو ہماری بنیادی سوسائٹی کی سوچ ہوگی. جو مذہب ہے, ہر مذہب جو ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں اور وہ اصول جو ہیں وہ تمام یونیورسل ہیں. رحم کے اوپر ہے, ٹالرنس کے اوپر ہے, محبت کے اوپر ہے. لیکن مسئلہ کسی بھی مذہب سے نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کا, تشریح کا حق کسے ہے.
اگر تشریح کا حق نیرو مائنڈڈ لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو عصری تقاضوں کے مطابق تشریح نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو کہ ایک کنزرویٹو تھنکنگ رکھیں گے، جو ایک بیکورڈ تھنکنگ رکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی نیچے جانا شروع ہو جائے گی۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس نہیں کر سکی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے میرے گھر والوں کو مارنے کا حق ہونا چاہیے اور وہ قانونی حق ہونا چاہیے۔ ہم انڈر ایج میرجز کا قانون، سعودی عربیہ جیسے ملک نے، ایران جیسے ملک نے انڈر ایج میرجز کو بین کر دیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی ابھی کھڑی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ سو جب تک ہم اپنی انٹرپریٹیشن کا حق، تشریح کا، ابھی آپ دیکھیے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس طریقے سے انہوں نے وومن انکلوژن کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے فیصلوں میں ایک ماڈرنزم لے کے آئے ہیں، اس سے نتیجے میں سعودی عربیہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا۔ آج سعودی عربیہ ایک جو ماڈرن تھنکنگ ہے مسلم ورلڈ میں اس کو لیڈ کر رہا ہے، کیونکہ جو تشریح تھی، جو ریلیجس انٹرپریٹیشن کا حق تھا، وہ انہوں نے لے کر کے ماڈریٹس کے حوالے کر دیا۔ سو سوسائٹی اگر باؤنڈ رہے گی اور ایک کنزرویٹو اور بیکورڈ تھنکنگ انٹرپریٹیشن کے نیچے رہے گی تو وہ سوسائٹی کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی۔ سو ایک طرف ہمیں اپنی ایجوکیشن کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے، دوسری طرف ہمیں اپنی مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا رائٹ فارورڈ لکنگ پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے، تاکہ وہ اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس کی تشریح کر سکے۔ اور یہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان کو جو خواب دیکھا تھا، وہ کبھی بھی ایک بیکورڈ ریاست کا نہیں تھا۔ قائد اعظم اور محمد علی جناح دونوں اپنے ادوار کے باغی تھے، ریبل تھے، ان کی جو سوچ تھی اس سے ان کے عصری وفاق ہی نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم کے اوپر تو کافر اعظم کا فتویٰ لگا، علامہ اقبال کے اوپر شکوہ لکھنے کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا۔ یہ تو باغی تھے اپنے ادوار کے، جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو انٹرپریٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی مسلم ریاست کی جو بنیاد رکھی، اس کے جو خد و خال قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے رکھے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب علامہ محمد اقبال نے جو ان کا ایک بہت ہی کلاسک کام ہے ماڈرن مسلم تھاٹ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے جو چونکہ بہت لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب، ان کی جو علامہ اقبال کی جو کتاب ہے وہ رینائنسنس، مسلم رینائنسنس کے اوپر جو ان کا ایک بہت کلاسک کام ہے وہ پڑھا بھی ہوگا۔ اس میں انہوں نے جو آئیڈیاز دیے ہیں وہ تو ایک بہت ہی فارورڈ لکنگ ریاست کے، اور ہمارا جو بچاؤ ہے پاکستان کا وہ تب ہے اگر ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے اوپر مبنی ایک ماڈرن مسلم ریاست کی تشکیل کر سکیں۔ عمران خان اسی خواب کے امین ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے، جو تشریح ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنے کی صحیح جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے مد نظر ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کے سامنے آپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے 100% فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہمارے سرکمسٹانسز فیصلہ کرواتے ہیں ہم سے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا۔ اسی طرح سے جو چاہے ہم انڈیویجول ہوں، چاہے ہم خاندان ہوں، چاہے ہم محلے میں ہوں، چاہے گاؤں میں ہوں، چاہے کسی ملک میں ہوں، ہم اپنا فیصلہ کرنے میں 100% آزاد نہیں ہیں، ہمارے سرکمسٹانسز ہم سے فیصلے کرواتے ہیں۔ اسی لیے جب پاکستان کی سیاست کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اسپیشلی افغانستان کی صورتحال کو لے کر پاکستان کے اوپر ہمارے اپنے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ جب تنقید کرتے ہیں، وہ آرام سے یہ بات اگنور کر دیتے ہیں کہ دیکھیے افغانستان کی صورتحال ہماری وجہ سے تو پیدا نہیں ہوئی۔ جب 1979 میں USSR نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا۔ اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا۔ اب امریکہ میں امریکہ جو واپس چلا گیا ہے، پہلے 1988 میں واپس چلا گیا افغانستان سے، ہم سے پوچھ کے تو نہیں گیا۔
اب आके अमेरिका फिर तालिबान के साथ बात करके वापस चला गया, हमसे पूछ कर तो नहीं गया। लेकिन इसके असरात जो हैं, हर वाक़े का असर जो है वो हमारी सियासत के ऊपर हुआ, हर वाक़े का असर हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर हुआ, और हम उन हालात के अंदर जो है वो हमें अपने रास्ते तलाश करने पड़े जो कि यहाँ पर पैदा हुए। और अभी भी जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम काबुल के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सारी पार्टियां और अफगान अवाम उसके साथ हों। हम कोशिश कर सकते हैं, हमने कोशिश की, हमने तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया, हमने उनके मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कराए, हमने कोशिश की, हमने काबुल की हुकूमत की और तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। लेकिन अगर वहाँ पे सूबे फतह कर रहे हैं तो इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, सवाल अमेरिका को, नेटो के जो ममालिक हैं उनको अफगानिस्तान की हुकूमत से करना चाहिए कि जो 2000 अरब डॉलर लगा करके आपने वहाँ पर एक 3 लाख लोगों की फ़ौज खड़ी की, वो फ़ौज क्यों पत्तों की तरह बिखर गई जो ही वो गए? उसकी वजह ये थी कि जो पैसा अफगानिस्तान को दिया गया था वो अफगानिस्तान में नहीं लगा। आज अफगानिस्तान का हर जनरल, अफगानिस्तान का हर सियासतदान, किसी का कोई घर अफगानिस्तान में नहीं है, तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ अफगानिस्तान से बाहर है, उनके बच्चे, बीवी, बेटे तमाम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो बिलियनर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अवाम उन पॉलिसीज़ का कीमत अदा कर रहे हैं जो उस लीडरशिप ने खड़ी की, जो कि बैरूनी ताकतों के ऊपर वहाँ पर बनाई गई और फिर उसको पैसा दिया गया। अब सवाल उनसे करना चाहिए कि जब इतना पैसा आपको दिया गया, आपने वो पैसा सही खर्च क्यों नहीं किया? सवाल पाकिस्तान से नहीं बनता। तो इसलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, कि जो असरात होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के असरात होते हैं, वो नीचे तक जाते हैं, वो उनको समझने पड़ते हैं और लोग, आम आदमी जो है उससे वो मुतासर होता है। आज जब हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम एक ऐसी हुकूमत के लिए साई कर रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम जो अफ़गानिस्तान की पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं और अवाम हैं वो मुत्तफ़िक हों और वो वहाँ पर आकर के अपना 4 साल लें। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा लड़ाई बढ़ती है, वहाँ पे बहुत महाजरीन, पहले भी आप देखिए कि हमने तकरीबन इस वक्त 35 लाख महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारी अपनी इकॉनमी बहुत जो है वो कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने अफ़गान भाइयों के लिए अपना सीना, अपना दिल फरशराह किया है। हमने उनको यहाँ पे खुले दिल से यहाँ पर जो है वो इंटरप्रिटेशन दी है, यहाँ पे उनको यहाँ पे रहने की हमने उनको सहूलतें दी हैं, हमने उनकी तालीम का जो है वो इंतज़ाम किया है। आप देखिए कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सारी क्रिकेट टीम जो है वो उन महाजरीन के ऊपर है जो पाकिस्तान में थे। आज अफ़गानिस्तान की जो तमाम ख़वातीन टीचर्स हैं, जो उनके उस्ताद हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं। आज भी 6000 के करीब स्कॉलरशिप्स के ऊपर अफ़गान बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये वो तमाम इक़दामात हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं और अभी भी हम समझते हैं कि दुनिया को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। सिर्फ हमारे पर ये चीज़ें जो हैं वो छोड़ना सही नहीं होगा। इतना बड़ा बोझ हमने पहले भी उठाया है। इस वक्त हमारी मईशत जो है वो पहले ही चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किल से हमने इसको अपने पाँव पे ऊपर खड़ा किया। तो ये ना हो कि दोबारा हमें ये सारा मामला जो है वो सहना पड़ जाए। तो मुझे उम्मीद ये है कि हम इस मसले से भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम निकल आएंगे। और ये जो आज आपने यहाँ पे सिंपोजियम किया जिसमें आपने तमाम जो अपनी सोच है वो यहाँ पे हमने जो मॉडर्न लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग जो आपने अपनी अप्रोचेस जो पैगाम पाकिस्तान में भी पहले आई हैं और अब इसमें भी हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर हमने पाकिस्तान को इस्तवार करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह एक ऐसे मुल्क का है जिसकी बुनियाद, जिसकी पॉलिसीज़ की बुनियाद इल्म के ऊपर होगी, मंतक के ऊपर होगी,
اور دلیل کے اوپر ہوگی. بہت شکریہ.